ہمایوں صاحب سے پوچھتے ہیں. ہمایوں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کانفیڈنس ہے یا ہمایوں صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں میں زبیر سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے آئی ایم ایف کوئی زبردستی تو ہمارے ملک میں آ کے نہیں بیٹھ جاتی نا جی. انڈیا آخری آئی ایم ایف کے پاس گیا جی ارلی 90s میں, اور انڈیا اور پاکستان کے ریفارمز ندیم ملک اکٹھے شروع ہوئے ہیں. اور میں انڈیا میں تھا بطور پارلیمنٹیرین, منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے مجھے خود کہا کہ وی آر لوکنگ ایٹ یور ریفارمز ود انوی. ہماری پالیٹکس ہوتی ہے, نواز شریف کی غلام اسحاق سے لڑائی ہو گئی تو ریفارم ادھر کے ادھر گئے. اس کے بعد جناب مشرف صاحب کو وہ جوڈیشل موومنٹ نے نکال کے باہر کیا, وہ ریفارم آگے پیچھے ہو گئے. آپ انڈیا دیکھیں کدھر اور ہم کدھر ہیں. اکٹھے ریفارم شروع ہوئے تھے, ہمارے زیادہ کامیاب ریفارمز تھے. آئی ایم ایف زبردستی تو نہیں آتی ہے ہمارے ملک میں. ہم تو حالات جو میں نے آپ کے پروگرام کی شروع میں بیان کیے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ماضی میں جو فائنانس منسٹر رہے ان کی پالیسی رہی کیا ہے. یا اس ملک میں آئی ایم ایف پالیسی ہوتی ہے یا کھلا کھیل ہے جی, چلو جی دبئی جاؤ جی, یورو بانڈ لاؤ, سکوک بانڈ لاؤ, دیکھی جائے گی 8% کا فورن ڈیٹ, اگلے اتاریں گے آ کے. جب اگلے آتے ہیں تو پھر آپ ہمارا ملک یہ کہنا شروع کر دیتا کہ بھی آپ نے 6 مہینے میں یہ کیوں نہیں کیا, 7 مہینے میں وہ کیوں نہیں کیا. اوکے. دوسرا, مجھے ایک بات, میں بہت احترام کرتا ہوں اپنے تمام کولیگز کا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ڈار صاحب کا ماڈل جو روپے کو کنٹرول کرنے کا ہے, وہ یہی منی چینجرز کو وہ بلا لیا کرتے تھے. اور ابھی بھی ڈار صاحب نے لنڈن بیٹھ کے کہا کہ مجھے دیں تو میں 120 روپے پہ ڈالر لے آؤں گا, اور پھر اگلے 10 سال کے لیے ملک کی ایسی تیسی پھر جائے گی, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جائے گا. اس طرح تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح تو بالکل حل نہیں ہوتے. آئی مین بیسکلی یہ آج حفیظ شیخ نے صحیح کہا ہے کہ روپے کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کی پالیسی. اگر منی چینجرز کو ہینڈل کرنا ہے اور وہ غلط چیز کر رہے ہیں اور مینپولیٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ کو, جیسے آپ نے شروع میں کہا چھوٹی سی مارکیٹ ہے ہمارے ملک کی, تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ وہ یہ چیزیں دور کرے. اور روپے کی جو جینیون ویلیو ہے میری نظر میں ابھی بھی ندیم ایوری اسٹیٹ بینک انٹروین کر سکتا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کو مد نظر رکھے, ہماری انفلیشن کو ٹریڈنگ پارٹنر سے کمپیئر کرے, اور وہ جو ویلیو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے. ایٹ دی اینڈ آف ایوری کوارٹر دے ول ہیو ٹو اسکوئر آف دو, بٹ دی اسٹیٹ بینک انٹرونشن از اسٹل الاؤڈ. اٹ از ناٹ اے ٹوٹل فری فلو. کوسچن پوچھ سکتا ہوں ہمایوں سے؟ جی پوچھیے. ہمایوں سے ایک کوسچن پوچھ سکتا ہوں سر؟ پوچھیے. دیکھیں ہمایوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک تو کنفیوژن جو ہے وہ حکومت میں. جی کل جو میٹنگ ہوئی تھی عمران خان کی, اور آج کے اخبارات کی کور سٹوری جو ہے ایٹ لیسٹ ڈان میں, اس میں تو یہ ہے کہ جی عمران خان نے کہا کہ ایک وہ کمیٹی بنائیں گے, اس کے سربراہ وہ ہوں گے جو مانیٹر کریں گے. اب there's a mass confusion. آپ کو یاد ہے جب آج سے 4-5-6 مہینے پہلے جب فرسٹ ٹائم Zubair, there is a fiscal and monetary policy board, so maybe he's talking about that. No, he's not. He was talking about controlling the market and not bringing the dollar beyond 140 I think there is a fiscal and monetary policy board جو گورنمنٹ کا انٹریکشن فارملی کرتا ہے اسٹیٹ بینک. fiscal and monetary policy board. آپ اخبار پڑھ لیں, اس پہ ڈیٹیلز پڑھ لیں. میرا خیال ہے پروگرام کے اینڈ پہ آ گیا ہوں. میں نے پڑھا ہے جی.